فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 36ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وان فاتح کے رہائش گاہ کے مرکزی لاؤنج میں اس وقت ملازموں کی ایسی چہل پہل پھیلی تھی جیسی کسی مہمان کی آمد کے وقت ہوتی ہے۔ کوئی گیسٹ روم سیٹ کرنے جا رہا تھا تو کوئی میشا کے ٹرالی بیگز لیے ایک طرف جا رہا تھا۔ یہاں آپ بالکل محفوظ ہوں گی، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا مسز میشا۔ وسط لاؤنج میں کھڑی جولیانا بہت اپنائیت سے میشا کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ میشا اور اس کی بیٹی کے چہرے بجھے بجھے تھے، زرد، خوف اور بے یقینی کا شکار چہرے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا یوں جولی، میشا نے لاؤنج کی میز پہ ہینڈ بیگ رکھتے ہوئے یاسیت سے کہا۔ ایسے خود کو کسی کے اوپر بوجھ بنانا غیر مناسب ہے۔ وہ شدید غیر آرام دہ لگتی تھی۔ کم آن مسز میشا، آپ اتنے برسوں سے ہماری فیملی کا حصہ ہیں، جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا آپ یہاں محفوظ رہیں گی۔ ہاں لیکن میں نے داتو سری کو بتا دیا تھا کہ یہ ارینجمنٹ صرف اس کے گرفتار ہونے تک ہے۔ جیسے ہی وہ پکڑا گیا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جی مسز میشا، اور آپ اتنی شرمندہ نہ ہوں، یہ ویسے بھی ڈیڈ کا آئیڈیا تھا کہ آپ یہاں رہیں، ورنہ آپ تو غیر ملکی پناہ کے لیے اپلائی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ بھاگنا اس مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ میشا نرمی سے مسکرا دی۔ تم کتنی سمجھدار ہو گئی ہو جولی، اور پھر گردن اٹھا کے اس محل نما گھر کی اونچی چھت کو دیکھا۔ مجھے برا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلی دفعہ تمہاری فیملی سے تعلق کا فائدہ اٹھایا ہے اور میرے ضمیر پہ یہ چیز بہت بوجھ دے رہی ہے۔ انشاءاللہ میں اس فیور کو ضرور لوٹاؤں گی، وہ مسکرا کے بولی تو جولیانا نے بھی مسکرا دی۔ میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں، آ جائیے۔ وہ خوشی خوشی ان دونوں کو لیے راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تالیہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے گنتی مکمل کی اور بینچ سے اٹھی۔ وہ ابھی تک پانی کے قریب کھڑا تھا، تالیہ کی جانب پوچھتی۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے رکی اور خنخاری۔ اگر تم اتنے خفا ہو تو ابھی تک یہاں کیوں ہو؟ جواب میں اس نے خفگی سے تالیہ کو دیکھا اور جانے کے لیے تیزی سے مڑا۔ وہ سرعت سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایڈم کا راستہ رک گیا۔ تم مجھ سے خفا نہیں ہو، مان لو، وہ زور دے کر بولی۔ مجھے آپ سے خفا ہونے کا حق بھی نہیں ہے، وہ اتنی ہی تندہی سے بولا۔ اس کا چہرہ اب کسی اجنبی کا چہرہ نہیں تھا، یہ ایڈم تھا، پرانا ایڈم۔ تم سمجھتے ہو میں جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی؟ یہی سوال میں تم سے پوچھوں، اگر تم میرے بغیر کیوں گئے؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ دروازہ کیوں بند کر دیا؟ جانتے ہو میں 6 سال کے لیے وقت کے دروازے میں مقید ہو گئی تھی۔ وہ اتنی درشتی سے بولی کہ ایڈم کے تاثرات بدلے، ماتھے کی سلوٹیں غائب ہوئی۔ واٹ؟ آپ 6 سال کے لیے قید ہو گئی تھی؟ آف کورس نہیں، یہ تو میں نے تمہارا موڈ درست کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ہلکی سی ہنسی۔ ایڈم نے بہویں بھینچ کے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ پچھلے سے 6 سال میرے لیے نہیں گزرے ایڈم، میرے لیے صرف ایک لمحہ گزرا تھا۔ دروازہ بند ہوا، میں نے کھولا اور دیکھا تو آگے 2023 کا ملاقہ تھا۔ وقت آگے بڑھ گیا تھا اور میں پیچھے رہ گئی تھی۔ ایڈم کے شانے ڈھلک گئے۔ وہ بس اچنبھے سے اسے دیکھے گیا۔ سوچ رہے ہو کہ اب کس بات پہ خفگی ظاہر کرو جبکہ تمہارے پاس وجہ ہی نہیں بچی؟ مجھے کیا معلوم کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے آواز کو خفا بنانے کی کوشش کی، ماتھے کو پھر سے شکن آلود کرنا چاہا۔ آؤ کافی پیتے ہیں، اس نے ہیڈ ترچھا کیا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی خفا شکل کے ساتھ اس کے ساتھ چل دیا۔ پیچھے گھاس پہ ایک واکنگ ٹریک بنا تھا، دونوں اس پہ چلتے چلتے آگے آئے۔ درختوں کے بیچ خاموشی سے چند موڑ کاٹے، یہاں تک کہ سوپ اور کافی کے کارٹ دکھائی دینے لگے۔ وہ دونوں ایک کارٹ کے پاس رکے۔ تالیہ نے ہیٹ اتار کر کارٹ کے ایک ہک سے لٹکایا اور سیلز مین کو 2 نوٹ پکڑائے۔ کافی کا آرڈر دینے کے بعد وہ اس کی طرف گھومے۔ کیسے گزرے تمہارے 6 سال؟ وقت آپ کے لیے واقعی نہیں گزرا۔ وہ ابھی تک مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے کندھے اچکائے۔ میں ایک دفعہ تمہیں بتا چکی ہوں کہ تمہیں یقین بھی آ چکا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یادداشت والا ناٹک؟ ایڈم نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کندھے چٹکے اور دور نظر آتی جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ آسان تھا۔ جھوٹ بولنا، ماضی سے بھاگنا، چاہے آپ ہمارے ساتھ آتی چاہے نہ آتی۔ میں نے مراد راجہ کی قید میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یادداشت کھونے کی اداکاری کروں گا۔ مجھے آپ کی کہانی سے نکلنا تھا، اپنی کہانی سر نو لکھنی تھی، اپنے آپ کو اس سب سے نکالنا تھا۔ کیا اس طرح تکلیف کم ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں۔ اس نے سیلز مین سے کافی کے کپ پکڑے، پھر ایک کپ تالیہ کو تھمایا۔ دونوں ایک دفعہ پھر پتھریلی روش پہ چلنے لگے۔ سورج اب ڈوب رہا تھا اور جامنی اندھیرا چھا رہا تھا۔
لیکن یوں حالات آسان ہو گئے۔ پولیس نے آپ کی وجہ سے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ میری یادداشت کھونے کی کہانی نے مجھے مزید پاپولر کر دیا۔ مجھے ایک شو مل گیا جہاں میں اس بارے میں بات کیا کرتا تھا کہ کیسے میں نیند سے جاگا تو میں ایک سیلیبریٹی اور 2 کتابوں کا مصنف تھا۔ چند لوگوں نے اس بات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں فائدہ اٹھانے دیا، پھر ان کی دھوکہ دہی کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کر دیا۔ یوں میرا شو مزید ترقی کر گیا۔ پولیس، میڈیا، عوام سب نے میری بات مان لی اور فاتح، انہوں نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا اور میں نے ان سے، کیونکہ مجھے یقین ہے ان کو کبھی یقین نہیں آیا لیکن وہ اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے۔ اور کیسا لگا یہ سارا کون گیم کھیل کے؟ کلین سلیٹ کسے بری لگتی ہے؟ خود کو ایسے ظاہر کرنا جیسے نیا نیا دنیا میں آیا ہو، یعنی کہ شہرت کی دنیا میں۔ میں نے سر نو اپنی کہانی لکھی، نئے دوست بنائے، سب کچھ نئے سرے سے کیا، لیکن سکون وہ نہیں ملا۔ شاید وہ انسان کے لیے اس دنیا میں لکھا ہی نہیں گیا۔ وہ کافی پیتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی دن بتا کیوں نہیں دیا؟ اوہ، اور میں جانتی ہوں جب میں تمہارے گھر آئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے راہداری میں لگے کیمرے سے مجھے دیکھ لیا تھا۔ تم نے اپنی سیکرٹری کو کال کی، اسے کہا کہ وہ لفٹ سے اوپر آئے اور ہاتھ میں موجود چیزیں گرا دے۔ پھر تم باہر نکلو گے اور اس سے اونچی آواز میں باتیں کرو گے۔ تم چاہتے تھے کہ میں وہ سب سن کے تمہاری یادداشت والی کہانی پہ یقین کر لوں۔ ظاہر ہے میں جانتا تھا کہ آپ چھپ کے گفتگو ضرور سنیں گی۔ کچھ عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ ایڈم نے گہری سانس لی، پھر گھونٹ بھرتے ہوئے اس کو دیکھا۔ وہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یقین نہیں آیا تھا میری کہانی پہ؟ جب میں نے سنا تھا تو میں چونکی تھی، میرا دل زور سے ڈوبا تھا۔ پھر میں نے تمہارا ایک انٹرویو نکالا اور دیکھا کہ تم کہاں بیٹھے تھے۔ تم اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے اور تم نے اپنی لائبریری کے ریکس کو بالکل اسی طرح سیٹ کیا تھا جیسے باپا کے کتب خانے کو تم نے اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا تھا۔ وہی سیٹنگ، وہی اونچے اونچے ریک اور ان کے اتنے کھانے۔ حالانکہ تمہاری لائبریری ماڈرن طرز پہ بنی تھی، بظاہر قدیم ملاقہ سے بالکل مختلف، لیکن جیسے ہی میں نے وہ ریک دیکھے مجھے معلوم ہو گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اوہ نو، مجھے کتابوں نے پکڑوا دیا، اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لیکن ہو سکتا ہے مجھے وہ کتب خانہ خواب میں نظر آتا ہو۔ تب تم لائبریری کو قدیم لک دیتے، تم نے اسے جدید لک دی تھی، اس نے یاد دلایا۔ اور تم نے اداکاری بھی اچھی کی، جنگل کے خوابوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے کبھی یقین ہی نہیں آیا کہ تم سچ بول رہے ہو۔ پھر بھی آپ نے ظاہر کیا کہ آپ نے میرا یقین کر لیا۔ وقت کے سوال حل کر لو ایڈم، وغیرہ وغیرہ۔ ایڈم نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ اس کی شرمندگی کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ شاید آپ مجھے جانتی تھی۔ چند لمحے تک وہ دونوں خاموشی سے واک کرتے رہے۔ پھر ایڈم نے پوچھا، داتن سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں، وہ کہاں ہے؟ معلوم نہیں، انہوں نے پہلے سال مجھ سے رابطہ کیا تھا، میں نے پہچاننے سے انکار کیا تو وہ دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ وہ مغمومیت سے بولا، پھر چونکا رک گیا۔ تالیہ بھی ساتھ ہی رکی۔ 1 منٹ، آپ نے کہا کہ میں مشا کو جانتا ہوں، ہم مل چکے ہیں اور مجھے یاد نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے سب یاد ہے تو بتائیے، میں اس عورت سے کبھی نہیں ملا۔ تالیہ نے افسوس سے اس کو دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے واقعی اس کو نہیں پہچانا؟ نہیں، میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ وہ واقعتاً الجھ کے بولا۔ اوہ ایڈم، وہ گہری سانس لے کر بولی، تم مجھ سے ملے تھے 6.5 سال پہلے اسرا کی گیلری میں۔ وہ ایک پینٹنگ خریدنے آئی تھی اور تم نے اسے راہداری میں روک کے کچھ کہا تھا۔ میں نے اسے کیا کہا تھا؟ یہی کہ وہ تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ ایڈم بن محمد بالکل ساکت ہو گیا۔ میں نے وہ آپ سے کہا تھا؟ نہیں، تم نے وہ ایک آرٹسٹ، سوشلائٹ، امیر عورت سے کہا تھا جو KL میں جانی پہچانی تھی، جس کے بال سنہرے تھے اور وہ وان فاتح کی فیملی سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایڈم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جھیل کنارے سارے پارک میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ مشا تاج کون آرٹسٹ ہے؟ بالکل، وہ کاپی کیٹ ہے۔ اس کی شکل دیکھو، 6 سال پہلے میں ایسی لگا کرتی تھی۔ اس کے بال، اس کے منی کوٹ، ہیٹ، نگینوں والے زیورات۔ آرٹ میں دلچسپی، ایک ظالم سٹاکر ایکس ہسبینڈ اور فاتح کے ایک فیملی ممبر کے ذریعے اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش۔ وہ تالیہ مراد ہے، وہ 6 سال پہلے کی تالیہ مراد ہے۔ وہ دم سادے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور حیرت ہے تم نے اسے نہیں پہچانا، فاتح نے بھی نہیں۔ اتنے برس جو گزر چکے ہیں، تم دونوں نے تالیہ کو بھلا دیا، لیکن کوئی ہے جس نے تالیہ مراد کو نہیں بلایا۔
کوئی ہے ایڈم جو ہم تینوں کو جانتا ہے. تم نے دیکھا وہ لڑکی کیا فوٹوگراف کرتی ہے؟ سیاہ گھوڑے، قدیم قلعوں کے سامنے کھڑے سیاہ گھوڑے. وہ فاتح کا گھوڑا تھا قدیم ملاقہ میں. کوئی ہے جس نے عین تالیہ مراد کی پروفائل پہ ایک عورت کو تیار کیا ہے اور وان فاتح کی زندگی میں داخل کیا. کون وومن ہے؟ میشا تاج ایک کون وومن ہے؟ ایڈم نے ماتھے کو چھوا. وہ ششدر رہ گیا تھا. بالکل، اور وہ کون وومن مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئی ہے. وہ فاتح کے قریب رہ کے جو بھی کرنا چاہ رہی ہے وہ اس میں تیزی لے آئے گی. میری موجودگی سے اس کو خطرہ ہے. آپ جانتی اسے کس نے بھیجا ہے؟ نہیں، میں اس عورت کو بھی نہیں جانتی، لیکن وہ یا اس کے پیچھے جو بھی ہے اس نے تالیہ مراد کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اور اسے ہمارے قدیم علاقہ کے بارے میں بھی علم ہے. اس نے تالیہ کے عکس پہ میشا کو بنایا ہے. وان فاتح نے اس کو اپنے قریب جگہ اس لیے دی ہے کیونکہ وہ اس میں مجھے دیکھتے ہیں اور وہ خود بھی اس بات سے واقف نہیں ہے. مجھے اور تمہیں ایڈم بن محمد صرف میری بے گناہی نہیں ثابت کرنی، بلکہ ہمیں فاتح کو اس عورت سے بھی محفوظ کرنا ہے جو ہمیں کرنا آتا ہے. اس سے ہم نے پھر سے اپنی جان بچانی ہے. اس نے کافی کا گھونٹ بھرا اور روش پہ چلنے لگی. ایڈم سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس کے ساتھ چل دیا. وہ جانتا تھا تالیہ کے پاس پلان ہوگا. تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا. حالم. آخری باب. سفید گھوڑے والی شہزادی. اس نے خواب میں دیکھا. نیم اندھیرے میں ڈوبی گلی ویران پڑی ہے. اکا دکا اسٹریٹ پولز کی روشنی میں چند کچرے کے کین نظر آ رہے ہیں. گلی کے سرے پہ ایک مین ہول کا ڈھکن کھلا پڑا ہے. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب جاتی ہے. ڈھکن کے ساتھ کچھ زرد سا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تالیہ کے قدم اس کے ساتھ رکتے ہیں. وہ جھک کے اس شے کو اٹھاتی ہے. اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں وہ پتلیاں سکیڑ کے اسے باغور دیکھتی ہے. وہ سفید رنگ کا خط کا لفافہ ہے اور اس پہ قدیم جاوی رسم الخط میں تحریر ہے. پتری تاشا بنت مراد کے نام. نیچے شاہی مہر ہے اور خط بھیجنے کی تاریخ 563 برس پہلے کی تاریخ. کسی جانور کے رونے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی ہے. وہ چونک کے سر اٹھاتی ہے. دور تاریخ گلی کے سرے پہ ایک سفید ہرن کھڑا ہے. اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیہ پہ جمی ہیں. اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. وہ تالیہ کو دیکھتے ہوئے پڑ جاتا ہے. وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے لیکن اس کے قدم زنجیر ہو جاتے ہیں. ہرن رات کی دھند میں تحلیل ہو جاتا ہے جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں. دھند ہر طرف پھیلنے لگتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. صبح کی دودھیا روشنی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے شیشوں سے اندر لیونگ روم کو منور کیے ہوئے تھی. ایک طرف صوفے رکھے تھے اور دوسری طرف اوپن کچن تھا جہاں اس وقت تالیہ مراد بیٹھی صبح کی چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی. ساتھ ہی وہ مسکرا کے اپنے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی. لیونگ روم کی قد آدم کھڑکیوں سے نیچے سڑک پہ بہتا ٹریفک دکھائی دے رہا تھا. ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا اور لوگوں کی اکثریت اپنے کاموں کے لیے روانہ ہوتی نظر آ رہی تھی. تالیہ مراد کے خوابوں کا سلسلہ عرصہ ہوئے تھم چکا تھا، لیکن آج وہ جس خواب سے بیدار ہوئی تھی وہ نہ صرف عجیب تھا بلکہ اس نے طبیعت مقدر کر دی تھی. اس کے خواب پھر سے کیوں شروع ہوئے؟ اور یہ ہرن، یہ اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ اور وہ خط؟ ان سارے سوالات کے جوابات اس کو شاید کبھی نہیں ملنے تھے، لیکن اس مین ہول کو وہ پہچانتی تھی. یہ جونکر اسٹریٹ کا مین ہول تھا جو تالیہ مراد کی دو دنیاؤں کے درمیان پل بنا تھا. کیا کسی نے دوسری دنیا سے اس کے لیے خط بھیجا تھا؟ اس نے سر جھٹکا اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ذہن بٹانے کی کوشش کرنے لگی. وہ پیروں تک آتے ہلکے جامنی فراق میں ملبوس تھی اور بالوں کو آدھا کیچر میں باندھ رکھا تھا. صبح کی مناسبت سے وہ کہیں جانے کو تیار لگتی تھی. سفید ہیٹ میز پہ اوندا رکھا تھا اور ساتھ سنہری چین والا پرس تھا. پرس نیلے رنگ کا تھا. اس نے چائے پیتے ہوئے پرس پہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھیری اور مسکرا دی. ایک زمانہ تھا جب وہ کاغذ پہ ایک محل بناتی تھی، اونچا محل، نیچے سبزہ زار اور اس کے ساتھ نیلا پانی. لیکن سبزہ زار سے محل تک جانے کا راستہ بنانا وہ بھول جاتی تھی. اس راستے کو تلاش کرنے میں اسے ایک لمبا وقت لگا تھا اور بالآخر وقت اس پہ مہربان ہو چکا تھا. اس کا دھیان خواب سے ہٹ چکا تھا اور وہ وقت کی اس مہربانی کا سوچ رہی تھی جو اس کے ساتھ ہو چکی تھی. وقت نے چند عام سے نواردرات تک کی قیمت بڑھا کے انہیں خزانہ بنا ڈالا تھا
اور وقت نے ہی اسرا کی وصیت منسوخ نہیں ہونے دی تھی۔ تالیہ مراد کو اس کا خزانہ بالآخر مل گیا تھا، لیکن اس خزانے کی قیمت بہت بڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر پہ ہیٹ پہنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہال وے کی بتیوں میں اس کے جامنی لباس کے سفید پھول چمک رہے تھے۔ ایسے ہی پھول اس جنگل میں ہوتے تھے جہاں شاہی خاندان کی چھوٹی سی لڑکی اپنے باپا کے ساتھ تیر اندازی سیکھنے جایا کرتی تھی۔ وہ لڑکی جو محل سے نکال دی گئی تھی، اب وہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ وہ کندھے پہ چرمی تھیلا اٹھائے جنگل میں ستاروں کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ تلاش کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کو بچانے نکلی تھی۔ وقت کے ایک سفر پہ سفید ہیٹ والی خوبصورت لڑکی چہرے پہ مسکراہٹ سجایا بلڈنگ کی لابی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھیوں کے نگینے دن کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ایک انگوٹھی میں بیش قیمت زمرد جڑا تھا۔ ایسے ہی رنگ کا گھاس اس یتیم خانے کے باغ میں اگا تھا جہاں وہ گمسم سی لڑکی تنہا بیٹھے تصویریں بنایا کرتی تھی۔ اونچے محل، سبز گھاس اور نیلے پانی کی تصویریں، کبھی نہ مل سکنے والے خوابوں کی تصویریں۔ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نے پرس سے ایک خستہ نوٹ نکالا اور بلڈنگ کے چوکیدار کو تھمایا۔ اس نوٹ نے بہت کچھ یاد کروایا تھا۔ ایسے ہی نوٹوں سے بھرا ایک بیگ تھا جسے اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے ایئرپورٹ پہ کھولا تھا، اور اس کی زندگی کی ساری کہانی ہی بدل گئی تھی۔ وہ ایک زرد ٹیکسی کی طرف آئی اور پتہ بتا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی۔ پھر ٹیکسی کا پیلا رنگ دیکھ کے وہ اداسی سے مسکرائی۔ ایسے ہی پیلے سنہری زیورات کو وہ ہوڈ والی لڑکی KL کی گلیوں میں عورتوں سے ٹکرا کے آگے بڑھتے ہوئے مہارت سے اتار لیا کرتی تھی۔ تھوڑی دور جا کے وہ مٹھی میں دبی سنہری زیور کو اوپر فضا میں بلند کر کے دیکھتی اور مسکراتی تھی۔ ٹیکسی اب شہر کی سڑکوں پہ تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ ایک دکان کے سامنے گلابی رنگ کے پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کا رنگ ایسا گلابی تھا جیسا ملاکا کی شہزادی کے کامدار لباس کا ہوا کرتا تھا۔ وہ ناخوش سی شہزادی جو وقت کی قید میں محل کے ایک ستون سے دوسرے تک بے چین سی چکر کاٹتی تھی۔ ٹیکسی سگنل پہ رکی تو اس نے دیکھا فٹ پاتھ پہ ایک نوجوان کافی کا مگ اور بریف کیس تھامے تیز تیز دوڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے مگ کا رنگ تالیہ کے اس مگ جیسا تھا جسے لیے وہ بارش میں فاتح کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ ٹیکسی پھر سے چل پڑی تو اس نے بند کھڑکی کے شیشے کو دیکھا۔ شیشے کی چمک مصر کے اس دریا جیسی تھی جس کا ایک خوف زدہ اور اداس لڑکی نے بحری کروز پہ سفر کیا تھا۔ ٹیکسی منزل مقصود کے سامنے رکی تو تالیہ سیٹ بیلٹ ہٹا کے باہر نکلی۔ بیلٹ کا رنگ سرمئی تھا، ایسا ہی رنگ جونکر اسٹریٹ کی سڑک کا تھا جس کے ایک مین ہول سے چند دن پہلے وہ باہر آئی تھی۔ وقت اسے پورے دائرے میں گھما کے واپس اس کی دنیا میں لے آیا تھا، اور اس دنیا کے سارے رنگ آج صرف تالیہ مراد کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ آگے کیا ہونے والا تھا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس عمارت کی لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے موبائل اسکرین پہ وقت دیکھا تو سامنے چمکتی نیوز فلیش نے اس کی توجہ گھیر لی۔ وہاں تالیہ مراد کی اسرا قتل کیس پہ ملوث ہونے کے بارے میں رپورٹ پیش کی جا رہی تھی۔ تالیہ کے ابرو تن گئے، صبح کی تازگی اس کے موڈ سے زائل ہو گئی۔ میڈیا کا اپنا ایک ٹرائل ہوتا ہے، اس میں ملزم کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ سوشل اور مین سٹریم میڈیا دونوں جگہوں پہ اس وقت تالیہ مراد کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اسرا محمود کی وصیت والی خبر بھی ان کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور تالیہ مراد کے ہاتھ لگا خزانہ اسے مزید مجرم ثابت کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے افسوس سے فون اسکرین پہ انگلی پھیرتی اپنے بارے میں منفی کمنٹس پڑھتی رہی۔ اس خزانے کی ایک بھاری قیمت اس نے ادا کی تھی، لیکن مفت میں بھی کبھی کچھ ملا ہے کیا؟ یہ آخری جنگ بھی وہ ہمت سے لڑے گی۔ اس نے فون رکھا اور مطلوبہ اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہاں آتے ہوئے اپنے بارے میں سوشل میڈیا پہ برے کمنٹس پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایڈم کے سامنے اس کی لائبریری میں بیٹھی تھی۔ جدید طرز پہ بنی اس قدیم طرز سے متاثر شدہ لائبریری کے ریکس ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک میز تھی جس پہ کافی کے گرما گرم کپ اور تالیہ کا سفید ہیڈ دیگر اشیاء کے ساتھ رکھا تھا۔ آپ کو میں نے منع کیا تھا وہ منفی باتیں پڑھنے سے، ایڈم خفگی سے بولا۔ تالیہ کی بانسبت وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس تھا جیسے اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے جاگا ہو اور منہ پہ چھینٹے مارے ہوں۔ ایک زمانہ تھا ایڈم جب اگر کوئی کم عقل انسان اور فول بولتا تو آس پاس بیٹھے دانا لوگ اسے جھڑک کے چپ کرا دیتے تھے، لیکن اب وہ اداسی سے مسکرائی۔ سرخ انگوٹھی والی انگلی وہ مسلسل کافی کپ کے دہانے پہ پھیر رہی تھی۔ اب ہر احمق اور ہر دانا انسان کو بولنے کا یکساں حق مل چکا ہے۔
ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ انٹرنیٹ پہ سفید بیک گراؤنڈ پہ جعلی حروف میں لکھے کسی بھی کال کا یقین کر لیتے ہیں۔ چوبارے پہ بیٹھ کے کسی کو برا بھلا کہنا کتنا مشکل تھا پہلے ایڈم، اور آج یہی کام کی بورڈ کے پیچھے چھپ کر کرنا کتنا آسان ہے۔ مائنڈ اوور میٹر چیتالیہ، آپ مائنڈ کرنا چھوڑ دیں تو وہ میٹر کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ سوئی سوئی آنکھوں سے مسکرا کے بولا۔ اس کی اسٹڈی میں پھیلی فائلز اس بات کی خماس تھی کہ وہ رات دیر تک جاگ کے تالیہ کا کیس اسٹڈی کرتا رہا ہے۔ پھر بھی ہم ان برا بھلا کہنے والوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ ایڈم کے پیچھے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم کہہ رہی تھی۔ ہم ان کو نہیں روک سکتے، خود کو روک سکتے ہیں، موقع ہونے کے باوجود کسی دوسرے کو برا کہنے سے، چاہے سرعام چاہے کی بورڈ کے پیچھے سے۔ اب تم لگ رہے ہو پرانے ایڈم۔ تالیہ نے کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کے ایڈم کو دیکھا۔ تقریباً پرانے ایڈم، کیونکہ کچھ تبدیلیاں ناقابل واپسی ہوتی ہیں۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے چیتالیہ۔ جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ آپ بھی ایک شاہی خاندان کی چھوٹی شکاری لڑکی سے آج ایک… چھوڑو اس قصے کو، میں پہلے ہی سارا راستہ یہی سوچتی آئی ہوں۔ اس نے برا منہ بنا کے ایڈم کو خاموش کرا دیا۔ شاہی مورخ نے شانے اچکائے، پھر اپنی اسٹڈی کے ریکس کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ کتابوں نے مجھے پکڑوا دیا، ورنہ میں آپ کو یقین دلا چکا تھا کہ میری یادداشت چلی گئی ہے، ملال سے بولا۔ تو تالیہ نے دونوں ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ یعنی تم اس جھوٹ کے ساتھ خوش تھے، اور ایک پرانے دوست کے مل جانے کی خوشی کا کیا؟ وہ آسان تھا، ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ خیر، چونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ مسز اسرا نے خودکشی کی تھی، تو اب اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے ایک فولڈر اٹھایا اور کھول کے تالیہ کے سامنے رکھا۔ میں مسز اسرا کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی غیر معمولی پیمنٹ نہیں ملی۔ اسرا نے جس چیز سے زہر منگوایا ہوگا یا جس سے آپ کا کریڈٹ کارڈ ہیک کروایا ہوگا اس کو پیسے کیسے دیے گئے، ہمیں ان پیسوں کا ثبوت نہیں مل رہا۔ ہو سکتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں نہ بھیجے ہو، بلکہ اس کو کیش دیا ہو۔ بے شک کیش دیا ہو، لیکن کیش بینک سے نکلوایا تو ہوگا نا۔ ایسے کاموں پہ بہت خرچہ آتا ہے، اتنا کیش کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا، اور اسرا نے ان دنوں میں کوئی باہری رقم نہیں نکلوائی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ نہ ہم اس شخص کا کوئی سراغ حاصل کر سکے ہیں، نہ اس کو دی جانے والی اجرت کا۔ اب ہم آپ کی بے گناہی کیسے ثابت کریں گے چیتالیہ؟ وہ فکر مند تھا۔ اوپر سے آپ نے وصیت کے نواردرات کو بیچ کے خود کو مزید مشکوک کر دیا۔ عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ اسی لیے 6 سال بعد آئی تھی۔ میں عدالت کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں ایڈم، میں اپنی بے گناہی ضرور ثابت کروں گی۔ آزاد یعنی؟ اس نے غور سے تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کے عقب میں روشن کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کے بولنے لگی۔ آزاد یعنی مجھے مستقبل کی فکر نہیں ہے، میرے پاس اپنے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہے مستقبل کا، اپنی زندگی کا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ فاتح کی زندگی میں میری جگہ اب کیسے بنے گی۔ ایڈم، مجھے کچھ نہیں پتہ، صرف ایک بات معلوم ہے، میں اپنی زندگی کے ہر فیز میں یا غم زدہ رہی ہوں یا خوف زدہ، ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف۔ مجھے ہمیشہ خوشی کی تلاش رہی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور ایڈم اس کی آنکھوں کو دھوپ سے سنہری پڑتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ پرانی تالیہ لگ رہی تھی اور وہ نہیں بدلی تھی۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ اسے تھوڑا بہت بدلنا چاہیے تھا۔ میں گول سیٹ کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ جب یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی، جب مجھے خزانہ ملے گا، جب مجھے محل ملے گا، جب مجھے فاتح ملے گا، جب میں فاتح کی زندگی میں اہم ہو جاؤں گی، میں یہاں تھی۔ اس نے اپنے کافی کپ کی طرف اشارہ کیا جو میز پہ رکھا تھا، اور مجھے یہاں جانا تھا۔ اس نے 1.5 فٹ دور رکھے ایڈم کے کپ کی طرف انگلی گھمائی۔ اور یہ درمیان کا راستہ؟ اس نے انگلی سے میز پہ نادیدہ لکیر کھینچی۔ یہ راستہ ہمیشہ بے چینی سے گزرتا تھا، خوف، اضطراب، پریشانی، یہ تینوں میرے اس راستے کے ساتھی تھے۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں کانے اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب میں منزل ملنے یا نہ ملنے کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں، اور اپنا سفر یعنی اپنا خزانہ خوب انجوائے کر رہی ہوں۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ مسکرا کے شانے اچکائے، پھر آگے کو ہوئی اور جتانے والے انداز میں یاد کرایا۔ ہمیں نہ صرف میری بے گناہی ثابت کرنی ہے بلکہ میشا تاج کا پردہ بھی فاش کرنا ہے۔ میرے پاس اپنے لیے پلان نہیں ہے، لیکن فاتح کو میشا سے بچانے کے لیے پلان ہے۔ اور وان فاتح اور تالیہ کا کیا؟ ایڈم نے بغور سے دیکھا۔ اس سوال پہ تالیہ کافی دیر تک خاموش رہی۔ ان کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے اب، یہ آپ خود سے فرض کر رہی ہیں۔
میں نے کہا نا، اس دفعہ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور میں سفر کی بے چینی سے خود کو آزاد کر چکی ہوں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال اس نے فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ اسرا کے فائنینشلز دوبارہ دیکھو۔ بغیر پیسوں کے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کروا سکتا۔ فاتح کے فائنینشلز بھی چیک کرو، شاید اسرا نے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے ہوں۔ اشر سے وہ ایسے کام کے لیے اتنا بڑا کیش نہیں لے سکتی۔ اشر مشکوک ہو جاتا اور وہ کسی کا شک افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ موڑتے ہوئے بولی۔ سنہری چین والا پرس کندھے پہ ڈالا اور ہیڈ سر پہ۔ ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ ابھی سے کہاں جا رہی ہیں مس مراد؟ دروازہ کھلتے دیکھ کے ایڈم نے ٹون بدل لی، لہجہ رسمی ہو گیا۔ تالیہ نے مڑ کے دیکھا۔ صوفی چند کاغذات لیے اندر آ رہی تھی۔ تالیہ نے واپس ایڈم کو دیکھا اور طنزی انداز میں ابرو اٹھا کے بنا آواز کے کہا، مس مراد آپ ابھی تو آئی تھی؟ ایڈم نے اس کے تاثرات نظر انداز کر کے اسی لہجے میں پوچھا۔ صوفی بھی ساتھ آ کھڑی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سری پردھانا جانا ہے، پردھان منتری سے ملنے۔ پردھان منتری کے پاس روز روز کی ملاقات کا وقت ہے؟ ایڈم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ مجھے تو انٹرویو کے لیے کب سے وقت نہیں دیا۔ وقت نہیں ہے لیکن ہر پردھان منتری کو لنچ بریک ملتی ہے، ایڈم صاحب طنزیہ انداز میں بولی۔ آپ تب تک اسرا کے فائنینشلز میں کوئی بڑی رقم چیک کریں۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو صوفی نے اچنبھے سے ایڈم کو دیکھا۔ آپ لوگ بڑی رقم چیک کر رہے ہیں؟ میں سمجھی غیر معمولی رقم چیک کر رہے ہیں۔ وہ لہجے کو سرسری بنا کے بولی اور خالی کپ اٹھا لیے۔ غیر معمولی رقم بڑی ہی ہوتی ہے، ایڈم نے صفحے پلٹاتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میرے لیے؟ ہاں، میں تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتی ہوں کیونکہ میرا تو باس ظالم ہے اور کنجوس بھی۔ آنکھیں گھما کے اپنے باس کو دیکھا جس نے اس بات کو انسنا کر دیا تھا۔ لیکن اسرا تو ایک سیاسی بیوی تھی، ڈیزائنر پہنتی تھی، ڈیزائنر خریدتی تھی، ان کی تو ہر ٹرانزیکشن عام انسان سے زیادہ ہوتی ہوگی۔ آپ کو غیر معمولی ڈھونڈنی ہے تو چھوٹی رقم ڈھونڈیے، اتنی چھوٹی رقم جو اسرا کی طبیعت کے برخلاف ہو۔ واہ، ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو صوفی، وہ ٹرے میں فالتو اشیاء ڈالتے ہوئے خفگی سے بولی۔ اگر آپ مجھے میٹنگ میں شامل کر لیتے، کان میں لگے آلے کی طرف اشارہ کیا جو ایڈم نے اپنی طرف سے بند کر رکھا تھا، تو میں پہلے ہی بتا دیتی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ تیزی سے فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اس کو سوچ کا ایک نیا زاویہ ملا تھا۔ سری پردھانا کی کھڑکیوں پہ بارش کے قطرے آج بھی جمے تھے۔ وہ جب پترا جا پہنچی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ پردھان منتری کا سٹاف اب اس کو پہچاننے لگا تھا۔ پچھلی میٹنگ کے بعد فاتح نے اس کا سری پردھانا کا انٹری پاس جاری کروا دیا تھا، جس کے باعث اندر آنے میں آسانی تھی۔ اس کو داخلی فصیل سے ویٹنگ روم میں بٹھانے تک، جب اس کو خاموش نظروں سے دیکھتے آئے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن تالیہ مراد لوگوں کی آراء کے غم سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ مکمل آزادی تو آج تک کسی انسان کو نہیں ملی۔ جس وقت وہ فاتح کے آفس میں داخل ہوئی، ایک نوجوان شیلف میں ایک سیاہ کور والی فائل رکھ رہا تھا۔ فاتح نے ایک نظر فائلز کے اس ڈھیر کو دیکھا جو وہاں جمع ہوتا جا رہا تھا اور پھر اندر داخل ہوتی تالیہ کو۔ پھر وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ نوجوان نے یاسیت سے اپنے پردھان منتری کی بکھرتی توجہ کو دیکھا اور پھر نوارد مہمان لڑکی کو، پھر سر جھٹک کے اداسی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ بیٹھو، تم نے لنچ کیا؟ وہ سیٹ پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹرکام اٹھانے لگا۔ ضرورت نہیں ہے، ناشتہ دیر سے کیا تھا، آپ نے لنچ کر لیا؟ جامنی فراک والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی اور پرس میز پہ رکھا، سفید ہیڈ ترچھا کر کے سر پہ جما رکھا تھا۔ انداز یوں تھا گویا اس آفس میں روز کا آنا جانا ہو۔ ٹھہر کے کروں گا، فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے انٹرکام پہ چائے کا آرڈر دیا۔ سفید شرٹ اور گرے ٹائی میں ملبوس، جل سے بال دائیں جانب کیے، وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا ہمیشہ لگا کرتا تھا۔ کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور سفید شرٹ کے کپ پہ لگے سلور کف لنکس چمک رہے تھے۔ تالیہ نے غور سے اس کے تازہ دم مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ وہ تالیہ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آیا تھا، رویہ بھی دوستانہ تھا، لیکن کیا وان فاتح ویسا ہی تھا؟ تمہارے کیس کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ انٹرکام رکھ کے وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہوا اور توجہ سے پوچھنے لگا۔ تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ میں بے قصور ہوں، میں یہ ثابت کر لوں گی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔
وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور دنیا اس میز کے اطراف سے ختم ہو چکی تھی۔ وہاں فاتح کے ساتھ وہ ہوتی تھی تو وقت یوں ہی تھم جاتا تھا، سوچوں کے سارے شور خاموش ہو جاتے تھے، میز کے گرد جیسے دائرہ سا کھنچ گیا تھا، روشنی کا دائرہ۔ اس دائرے کے پار سب دھواں بن کے فضا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں فاتح، اور ایڈم بن محمد وہ تمہاری مدد کر رہا ہے؟ اس کی یادداشت چلی گئی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، تالیہ نے پرکھنے والے انداز میں پوچھا۔ فاتح مسکرایا۔ سیریسلی؟ ابرو اچکائے۔ ان کے دائرے کی روشنی تیز ہو رہی تھی۔ تم نے اس کہانی پہ یقین کر لیا؟ وہ ہلکا سا ہنسی۔ آپ نے بھی نہیں کیا؟ نہیں، وہ محض مجھ سے فاصلہ رکھنا چاہتا تھا، سو میرا اخلاقی فرض تھا کہ اس کی خواہش کا احترام کرو۔ جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا ملال چمکا۔ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں؟ ان کے دائرے کی روشنی مانند پڑنے لگی، کوئی تاریک سایہ سا تھا جو اس روشنی کو نگل رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، اور جب محسوس ہو جائے کہ اس کی زندگی میں اپنی جگہ نہیں رہی تو کیا کرنا چاہیے؟ گریسفل ایگزٹ۔ وان فاتح نے مسکرا کے ابرو اچکائے۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی، بس اس کو دیکھے گئی۔ وہ آسیب جیسا سایہ دائرے کے اوپر چھانے لگا، روشنی جہاں سے بھی آ رہی تھی اس کا راستہ رک گیا۔ اسے لگا ان دونوں کے درمیان سرمئی دھواں سا اٹھنے لگا ہو اور سارا منظرنامہ دھندلا گیا ہو۔ تالیہ نے پلکیں جھپک کے غور سے اسے دیکھنا چاہا، لیکن دھواں گاڑھا ہو رہا تھا، وہ فاتح کو ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ وہ نرم سے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ کی نظر اس کے عقب میں پھسلی۔ فاتح کے عقب میں بنی اونچی کھڑکی کے بلائنڈز اٹھے ہوئے تھے، پیچھے سبز لان دکھائی دے رہا تھا۔ لان کے وسط میں ایک سفید ہرن کھڑا تھا، اتنا کوڑا سفید کہ ذرا سی گرد بھی اس کو میلا کر سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیہ پہ جمی تھی، وہ آنکھیں کچھ کہہ رہی تھی، ان کی تحریر پڑھنا مشکل تھا۔ تالیہ، فاتح کی آواز پہ وہ چونکی، وہ منتظر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میڈیا، لوگ، حتیٰ کہ آپ کے اسٹافرز تک، سب میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس کے انداز میں تلخی تھی، چل ہمیں قبل کی شگفتگی انکا ہو چکی تھی۔ آج سے کئی برس پہلے ہم امریکہ میں ایک قصہ سنا کرتے تھے، اس عورت کا قصہ جس نے میک ڈونلڈز کو سو کیا تھا۔ تالیہ کو اس قصے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ متلاشی نظروں سے کھڑکی کو دیکھنے لگے۔ سفید ہرن اب وہاں نہیں تھا۔ یاد ہے ایک زمانے میں امریکہ میں ایک عورت نے میک ڈونلڈز کو اس وجہ سے سو کیا تھا کہ وہ کافی کپ کے اوپر یہ کیوں نہیں لکھتے کہ کافی گرم ہے، اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ میک ڈونلڈز نے 2 ملین کا ہرجانہ ادا کیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے کپ پہ گرم نہیں لکھا تھا۔ میں نے یہ قصہ سن رکھا ہے۔ اس کی نظریں سبزہ زار میں اس ہرن کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ تقریباً سب نے سن رکھا ہے، ایک احمقانہ مقدمہ۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ کافی گرم ہوتی ہے، لکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تعجب کی بات کہ وہ عورت مقدمہ جیت بھی گئی۔ اس زمانے میں امریکی میڈیا نے اس عورت کو بہت لعن طعن کیا تھا، اور لوگوں نے بھی، کیونکہ یہ وہ کہانی تھی جو میڈیا نے انہیں سنائی، اپنی مرضی کا سچ۔ جانتی ہو اس عورت کی اصل کہانی کیا تھی؟ تالیہ نے واپس فاتح کو دیکھا، ان کے دائرے کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بجھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی توجہ فاتح کے قصے کی طرف مبذول کرنی چاہی۔ سچ یہ تھا کہ وہ ایک 70 سال کی بوڑھی عورت تھی جس نے ڈرائیو تھرو سے میک ڈونلڈز کی کافی لی تھی۔ اس کے بھانجے نے وہ کافی اسے تھمائی تو بوڑھی عورت نے اسے اپنی گود میں رکھا، مگر کافی چھلک گئی اور اس کی ٹانگوں کو بری طرح جلا گئی۔ وجہ؟ کیونکہ میک ڈونلڈز کی کافی فارنہائٹ جتنی گرم ہوتی تھی، کسی بھی دوسری کافی شاپ سے کہیں گنا ابلتی ہوئی۔ میک ڈونلڈز کو اس وقت تک 700 سے زیادہ شکایات آ چکی تھی کہ آپ کی کافی بہت گرم ہوتی ہے، لیکن میک ڈونلڈز نے کان نہ دھرے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ فاتح کو بولتے سنے گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس کے قصے سنے ہوئے؟ 6 دن یا 6 سال؟ وہ عورت اتنی بری طرح جلی کہ بستر مرگ پہ آ گئی۔ اولاد کا روزگار ختم ہو گیا، اسے وہ 2 ملین ڈالرز آخر میں ملے بھی نہیں۔ چند ہزار ڈالرز دے کر میک ڈونلڈز نے جان چھڑا لی اور کیس ختم ہو گیا۔ لیکن کیپٹلسٹ میڈیا نے مجھے اور تمہیں وہ کہانی سنائی جو ان کے سرمایہ دارانہ نظام کی منشا کے مطابق تھی۔ میڈیا کبھی نہیں بدلتا۔ میڈیا تمہارے اور میرے ساتھ آج بھی وہی کر رہا ہے جو اس وقت کافی سے جلنے والی عورت
बूढ़ी औरत के साथ कर रहा था। मीडिया कभी मेरा सच नहीं दिखाएगा, मुझे अपना सच खुद दिखाना होगा। वो तल्खी से मुस्कुराई। लेकिन आपके साथ मीडिया क्या कर रहा है? न समझी से पूछा। फातिह ने गहरी सांस ली और पीछे को हुआ। टीवी खोल लो, सोशल मीडिया देख लो, हर जगह वान फातिह तनकीद की जद में होता है। उसने मुस्कुरा के शाने अचकाए। आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं? उसने अचंभे से सवाल किया। यही तो आपका ख्वाब था, यही तो आप चाहते थे फातिह, फिर क्यों? इस क्यों का सवाल मुझे भी इन 6 सालों में नहीं मिला। फातिह ने पीछे को टेक लगाए, अतराफ में अपने शाहाना ऑफिस के दरो दीवार को देखा। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने तसव्वुर किया था। मैंने सोचा था तालिया, मेरे पास मेरे मुल्क की भाग दौड़ होगी तो मैं इसमें मुल्क की बेहतरी के फैसले करूँगा। लेकिन जब से मैं इस कुर्सी पे आया हूँ, मुझे इस कुर्सी को बचाने को तरजीह देनी पड़ती है। अगर ये कुर्सी चली गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए पहले कुर्सी फिर कुछ और आप पिछले कई साल से इस कुर्सी को बचा रहे हैं, हर तरफ से, हर एक के हाथ से। उसने समझते हुए सर इस बात में हिलाया। उसका ध्यान अपने दायरे की रोशनी से हट चुका था। लेकिन मैंने मुल्क के हालात देखे, आपने अच्छे फैसले भी किए हैं फातिह, आपने बहुत अच्छे कवानीन बनाए हैं, मगर ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था। मैं इसे बहुत ज़्यादा करना चाहता था, मगर ये लोग आपको कुछ करने नहीं दे रहे। आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। वो उसका चेहरा पड़ रही थी। कभी आपने सोचा कि आपके दुश्मन आपके करीबी लोगों को भी गद्दारी करने पे मजबूर कर सकते हैं? दायरा बुझने के करीब था। रोशनी कम हुई तो प्रधानमंत्री का अजनबी ऑफिस नुमाया होने लगा। फातिह ने उसकी बात पे चौंक के उसे देखा। खुल के कहो, क्या कहना चाह रही हो? यूं ही कह रही हूँ, मुझे आपके गिर्द कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपसे मुखलिस नहीं लगते। वो उसकी आंखों से नज़रें हटाए बगैर कह रही थी। अशर मेरे साथ कहीं बरसे है। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें गिरफ्तार करवाया है, लेकिन असरा उसकी बहन थी। तालिया ने पहलू बदला। 6 साल के फासले ने दरमियान से एतमाद की वो फिज़ा गायब कर दी थी जो सब कुछ कहने देती थी। क्या वो फातिह से खुल के बात कर सकती थी? मैं अशर की बात नहीं कर रही थी। मेरा मतलब था आपके घर में आने जाने वाले लोग। मेरे घर में चंद मुलाजिम हैं जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करके उन्हें रखा गया है। बाकी मेरे बच्चे हैं, मिशा है और अशर है। वो हैरान हुआ था। मिशा? वो जौलियाना की ट्यूटर, वो आपके घर रहती है? वो चौंक गई। हाँ, उसका कुछ ज़ाती मसला चल रहा था तो जौलियाना और मैंने उसे पेशकश की कि वो कुछ दिन हमारे पास क़याम कर ले। कोई बात है क्या? नहीं, ऐसे ही कह रही थी। उसने सर झटक के गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। फातिह उसका यकीन नहीं करेगा, वो जानती थी। मैं चलती हूँ, आपकी ब्रेक ख़त्म होने वाली है। एक नज़र उसने दोनों के दरमियान हाल मेज़ को देखा। बरसों पहले वो उसके डाइनिंग हॉल में ऐसी ही मेज़ के गिर्द बैठी थी और उससे पूछा जा रहा था कि क्या गालिब ग़ज़ाल की पेंटिंग असली है, और उसने मुस्कुरा के कहा था कि हाँ वो असली है, क्योंकि वो जानती थी कोई उसका यकीन नहीं करेगा। फिर ये मंज़र कितनी दफ़ा दोहराया गया था। तालिया मुराद झूठी और फरेबकार औरत थी। वो फातिह से दिल की बात नहीं कह सकती क्योंकि वो उसका यकीन नहीं करेगा। कितनी ही दफ़ा फातिह ने उसका यकीन किया था, कितनी ही दफ़ा फातिह ने उसका यकीन नहीं किया था। लेकिन अब दोनों के दरमियान कई साल का फासला भी हायल था। अब फातिह के नज़दीक उसकी बात कैसे मोतबर हो गई? बस? फातिह जैसे मायूस हुआ और कलाई पे बंधी घड़ी देखी। अभी मेरी ब्रेक में कुछ वक्त है। और तालिया ने सोचा कि सारे खेल वक्त के ही तो थे। उसे वक्त ज़ाया किए बगैर मुड़ना था और हमेशा की तरह कुछ कहे बगैर वहाँ से निकल जाना था। जैसे उसने उन्हें पहली दफ़ा नहीं बताया था कि गालिब ग़ज़ाल की पेंटिंग नकली है, जैसे उसने फातिह को नहीं बताया था कि उसकी फ़ाइल असरा ने चुराई थी, जैसे उसने यादाश्त खो देने वाले फातिह को नहीं बताया था कि वो दोनों कभी वक्त के सफ़र पे साथ गए थे, जैसे वो फातिह को कुएं पे छोड़ के एडम के साथ कदीम मलाका के सफ़र पे निकल गई थी, जैसे वो हमेशा अपनी बात उसे नहीं कह पाती थी क्योंकि दिल कहता था वो कभी सच्ची करार नहीं दी जाएगी। मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहती। उसने सर को खम देकर सलाम किया। तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा? वो ताज्जुब से बोला था। तालिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो प्रधानमंत्री था, वो उसके लिए वक्त निकाल रहा था। फिर उसकी ज़िंदगी में तालिया की जगह कैसे नहीं थी? वो उस दिन से फातिह को इल्ज़ाम देती आ रही थी कि वो आगे बढ़ चुका है, वो बदल चुका है। कितना अजीब एहसास होता है जब इंसान पे इंकशाफ हो कि इस सारी इक्वेशन में वो खुद ही गलत जगह खड़ा है।
اس کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی غلط ہے۔ فاتح بن رامزل آگے نہیں بڑھا تھا، تالیہ اس سے پیچھے کہیں رک گئی تھی۔ وہ تالیہ کے اپنی طرف بڑھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا اب بھی آپ کی زندگی میں میری جگہ ہے؟ اس نے خود کو حیرت اور بے یقینی سے کہتے سنا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ختم ہو چکی ہوگی؟ وہ اطمینان سے اپنی کرسی پہ براجمان گردن اٹھائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہونے لگے۔ آپ کے زخم بھر گئے ہوں گے اور آپ آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو ان لو کرنا ناممکن ہوتا ہے تالیہ، ان کی جگہ زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ نرمی سے مسکرایا، لیکن وہ اسی بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اس نے کہا ان لو؟ کیا اس نے واقعی یہ لفظ بولا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کل رات میری فیملی کے ساتھ ڈنر کرو، میرے گھر پہ۔ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملوانا چاہتا ہوں اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں تمہاری جگہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کے الفاظ نے تالیہ مراد کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ اقرار تھا، یہ بہت تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ فاتح نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ کیا سری پردھانا میں کوئی سفید ہرن ہے؟ سفید ہرن؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں نے دیکھا ہے، وہ دل میں خود سے بولی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اگر فاتح کی زندگی میں اس کی جگہ تھی تو وہ اس رشتے سے نا امید کیوں تھی؟ وہ تالیہ مراد تھی، وہ کبھی ہمت نہیں ہارا کرتی تھی۔ اس کی ایکویشن میں کیا غلط تھا؟ سری پردھانا کی راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب سے سوال نے اندر سر اٹھایا۔ کیا تالیہ مراد کی زندگی میں وان فاتح کی جگہ تھی؟ اس سوال کا جواب اسے اپنے اندر ڈھونڈنا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا تھا۔ اسے مراکہ جانا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ کیا وہاں واقعی کوئی خط اس کا منتظر تھا۔ وہ اب اپنے خواب کے پورا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے اس خواب کی تعبیر خود ڈھونڈنی تھی۔ تالیہ مراد کا ماضی ایک دفعہ پھر اسے پکار رہا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔